بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2020 انسانیت پر بڑا مشکل سال ثابت ہو رہا ہے اور خاص طور پر مسلمانوں پر۔ عمرہ بند ہو گیا، حج چند سو ہزار لوگوں کا ہوا اور یہ بڑی پریشانی کی بات ہے مسلم امت کے لیے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہوئی ہے، ایک پراسرار سی آگ اور حملے اچانک جو شروع ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اور یہ خاص طور پر اس میں اگر آپ دیکھیں تو مسلم کنٹریز ٹارگٹ بنتی جا رہی ہیں۔ دیکھیے سعودیہ کے اندر پہلے ارامکو آئل فیلڈ کے اوپر حملہ ہوا، اس کے بعد پھر سعودیہ کے اندر مارکیٹس میں آگ لگی، پھر کوریا کے اندر آگ لگی۔ اب یہ جو سیریز آف آگ اچانک ایک پراسرار سی مسٹیریس سی آگ لگی ہے، یہ لبنان کے اندر جو حملہ ہوا اس کے بعد سے پھر عراق کے نجف کے اندر 20 ویئر ہاؤس جو کہ فوڈ مارکیٹ اس کے کہلائے جاتے ہیں، وہاں پر حملہ ہوتا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اور اس کے بعد اب عجمان کے اندر ان کی فوڈ مارکیٹ کے اندر ایک بہت بڑی آگ لگتی ہے، جس سے پوری کی پوری فوڈ مارکیٹ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ یہ اچانک سے مسلم امت کے ممالک کے اندر خاص طور پر مڈل ایسٹ میں آگ اور حملوں کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ اگلا ٹارگٹ اس میں پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ کو ایسی آگ، ایسے مسائل کبھی بھی اسرائیل کے اندر نظر نہیں آئیں گے، لیکن ان کے ساتھ والے ممالک میں ہر طرح کی آپ کو پرابلمز نظر آئیں گی، لیکن اسرائیل میں آپ کو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشری اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ہے اسرائیل۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بیروت کے اندر جو ہوا، جو پہلا ایسٹیمیٹ انیشل آیا تھا کہ $5 ارب کا نقصان ہوا ہے، لیکن اب وہ نقصان بڑھتا بڑھتا تقریباً $8 سے $10 ارب کے قریب پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ایک مہینے سے بھی کم کا راشن اس وقت صرف بیروت یعنی لبنان کے اندر موجود ہے لوگوں کے لیے۔ ایران کے اندر حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ان کی نیوکلیر فیسلٹی پر، میزائل فیکٹری پر حملے ہوئے، اور اتنے زیادہ خطرناک حملے تھے کہ ساری کی ساری ان کی محنت برباد ہو گئی۔ اب عراق کے اندر ہوا، اب UAE کے اندر ہوا، عجمان میں ہوا۔ کوئی بھی اس چیز کو نہیں روک سکتا کہ کل کو کوئی دوسرا حملہ پاکستان یا دبئی یا کسی اور سائٹ پر نہ ہو۔ دیکھیے اسرائیل آلریڈی اس تمام صورتحال کی پلاننگ کر رہا ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ سے الرٹ رہنا چاہیے، اور اب ایک ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دشمن اپنے ملک میں بیٹھے ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں اور دوسرے ممالک کو آگ میں جلسا دیتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اسرائیل پہلے ہمارا دشمن تھا۔ ہمیشہ سے اسرائیل کے جو فاؤنڈرز ہیں اور ان کے جو پہلے پرائم منسٹرز رہے ہیں، انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ مسلم امت کے اندر اگر کوئی ملک ہمیں مشکل لگتا ہے تو وہ ہے پاکستان۔ یاد رکھیے گا یہ سٹیٹمنٹ 60s کی دہائی کے اندر اسرائیل کی جانب سے آئی تھی، اور تب نہ تو کوئی پاکستان ایٹمی ممالک کی فہرست میں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال تھی، لیکن انہوں نے اس وقت ہی اینالائز کر لیا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اس وقت لداخ میں کیا صورتحال۔ لداخ میں اصل میں اگر چائنا نہ آتا تو اس وقت تک اسرائیل کی بیسز وہاں پر قائم ہونا شروع ہو جاتی۔ اسرائیل نے پلان یہ کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں اس کی بیس ہوگی، امریکہ کی بھی ہوگی، اور لداخ میں اسرائیل اور امریکہ کی ایئر بیس ہوگی، اور وہاں سب سے زیادہ پرابلم ہوگی پاکستان کے لیے۔ ایک ملک اگر اس کو پاکستان ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ ہمارے پڑوس میں آ کر بیٹھ جائے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کیا کچھ ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ اسرائیل تو کب سے ریڈار اور تمام چیزیں دے رہا ہے انڈیا کو، لیکن اب صورتحال یہاں پر سامنے آتی ہے کہ یہ جو حالیہ اچانک مختلف ممالک میں آگ لگی ہے، اس کا اگلا ٹارگٹ پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ سے الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت انڈیا چاروں طرف سے گر چکا ہے، اور یہ سیریز آف تمام جو آگ کی مسٹیریس آگ لگتی جا رہی ہے، ان میں اگلا کون سا ملک ٹارگٹ ہو سکتا ہے، کس جگہ پر ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی اسٹریٹجی کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اسرائیل میں ہو رہے ہیں احتجاج، پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیل تو اپنے ہی مسئلوں کے اندر الجھا ہوا ہے۔ آپ کو حقیقت ٹی وی آلریڈی بتا چکا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے، یہ اب ایکسپورٹ ہو کر پورے مڈل ایسٹ میں آنے ہیں، نظام گرنا ہے، اور تمام صورتحال میں انہوں نے یہ بتانا ہے کہ دیکھیے ہم تو آلریڈی یہاں پر پرابلم میں ہیں، ہمارے تو لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا، لہٰذا ان حملوں میں ہمارا ہاتھ نہیں۔ لیکن تنزیہ طور پر اور دوسرے حکمرانوں اخبارات کے ذریعے ساتھ ساتھ پیغام بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت کور اپ سٹوری کیا تھی، لبنان نے سب سے پہلے کہا کہ جو حملے ہوئے ہیں فائر ورکس کی وجہ سے ہوئے ہیں۔
اب لبنان کے اندر جو اینی شاہد زندہ بچے ہیں ان کے انٹرویوز اس وقت سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جہاز 2 آتے دیکھے. ایک اینی شاہد کہتا ہے کہ میں نے 2 جہاز دیکھے آسمان سے. اب اس کے بعد اچانک کچھ حملہ ہوا, مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ کیا ہوا. یہاں تک کی صورتحال ہے. کور اپ سٹوری تو اچھی بنائی تھی بیروت نے کہ یہ فائر ورکس ہوا, یہ شادی کے لیے, یا پہلے کوئی امینو نائٹریٹ پڑے ہوئے تھے پچھلے 6 سالوں کے. یہ ساری ایک کور اپ سٹوریز پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل نے کیا کیا. ان کی جانب سے معاملہ تنزیہ طور پر اسرائیل کے میڈیا میں آنا شروع ہو گیا. ہماری راہ کا کانٹا نکل گیا, ہم پر حملہ کرنے والے مارے گئے. اور ساتھ پھر ٹرمپ کی جانب سے ایک بیان سامنے آ جاتا ہے کہ دیکھیے یہ کوئی پوری طرح ایکسیڈنٹ نہیں تھا, یہ ایک حملہ تھا. یعنی پوری دنیا کا دھیان اس طرف لگا دیا. اب اگر اسرائیل ایڈمٹ کرتا ہے پوری دنیا کے اندر کہ میں نے یہ سارے کام کیے ہیں تو ساری دنیا اس پر چڑھ دوڑے گی. لیکن وہ اپنا خوف اور ڈر بٹھانا چاہتا ہے, اسی لیے ٹرمپ کے منہ سے بات نکلوا دی کہ نہیں جی یہاں پر تو حملہ ہوا تھا, یہاں پر تو یہ ہوا تھا. پھر اخبارات میں آنا شروع ہو گیا, پھر میڈیا کے اندر بہت سارے ان کے جو ظاہر سی باتیں کنٹرول کرتے ہیں وہاں تحریریں آنا شروع ہو گئی, ویڈیوز آنا شروع ہو گئے, اینی شاہدین کے بیان آنا شروع ہو گئے. نہیں یہ تو حملہ تھا. سب کا دھیان جاتا ہے اسرائیل کی جانب, لیکن کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا. یہ اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ پاکستان بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں الرٹ رہنا چاہیے, کیونکہ اسرائیل اور انڈیا سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو حالیہ سیریز گئی ہے حملوں کی اچانک شروع میں ہے, اس میں ایسا لگتا ہے کوئی نئی طرز کی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے جس کا جلد از جلد ہمیں پتہ لگانا بڑا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے, اگلی دفعہ کئی دوسرے مسلم ممالک سمیت پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے. دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.